أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 126. وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اے میرے رب اجعل بنا دے ہذا اسے بلدن شہر آمنا امن والا ورزق اور رزق دے دے اہلہ اس شہر کے باشندوں کو من الثمرات پھلوں میں سے من اس کو آمن جو ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور دن آخرت پر. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اور اسی بھی کفر جو کفر اختیار کرے فأمتعہ بس میں نفع دوں گا اسے قلیلا تھوڑا سا ثم پھر اضطرہ میں مجبور کروں گا اسے الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ اور جب یرفع اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد بنیاد من البیت بیت اللہ خانہ کعبہ کی واسماعیل اور اسماعیل بھی ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول کیجئے منا ہماری طرف سے انکا انت بے شک آپ السمیع بہت سننے والے العلیم بہت جاننے والے ہیں. ربنا اے ہمارے رب واجعل اور بنا دینا ہمیں مسلمین ہم دونوں کو مسلمین تابعدار فرمان بردار لکا آپ کے لیے ومن ذریتنا اور ہمارے اولاد میں سے بھی امتن ایک امت مسلمتن لک جو تابعدار ہو فرمان بردار ہو آپ کی. وَأَرِنَا اور دکھا دیجئے ہمیں مناسکنا ہمارے احکام وَتُب اور رجوع کیجئے علینا ہم پر انک انت بے شک آپ التواب توبہ قبول کرنے والے اور رحیم بہت مہربان. ربنا اے ہمارے رب وبعث بھیجے فیہم ان میں رسولا ایک رسول پیغمبر منہم انہی میں سے
یتلو جو پڑھے علیہم ان پر آیاتک آپ کی آیتیں ویعلمہم اور سکھا دے ان کو الکتابہ کتاب والحکمت اور دانائی ویزکیہم اور پاک کر دے ان کو انک انت بے شک آپ ہی العزیز غالب الحکیم حکمت والے ہیں. اچھا جی گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، امتحان لیا کچھ کلمات کے ساتھ، جن کلمات کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا فرمایا. کچھ آزمائش تھی، آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. ان کا ذکر ہے یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہ حضرت ہاجر اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو نکال دے یہاں سے. کہاں؟ ابھی پتہ نہیں کہاں پر، دمشق سے نکلے ہیں، اپنی بیوی کو اور اپنے صاحبزادے کو لے کر نکلے ہیں، جا رہے ہیں. پوچھتے اللہ سے یہاں پر اتارنا ہے؟ نہیں، چلو 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 چلو. دمشق سے پہنچتے ہیں کہاں پر؟ مکہ مکرمہ. میرے خیال میں کہ 2000 کے لگ بھگ کلومیٹر بن جاتے ہیں. تو یہاں پر حکم ہوتا ہے کہ ادھر اتار دو، ادھر ایک درخت کا سایہ ہے اس کے نیچے اتار دو. اتار دیا. ایک مشکیزہ ہے اس میں کچھ پانی ہے تھوڑا سا، اور ایک تھیلا ہے اس میں تھوڑے سے کھجوریں، یہ حوالے کر دو. ادھر اتار واپس ہونے لگے تو حاجر پوچھتی ہے کہ کدھر جا رہا ہے؟ واپس جا رہا ہے. اِلَى مَنْ تَتْرُكُونَ کس کے حوالے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ واپس جا رہے ہیں. اگر وہ پوچھتی ہے کوئی جواب، پھر حضرت پوچھتی اللہ ہمارا کب ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ جی ہاں جی. تو حاجر کوئی معمولی خاتون نہیں تھی. اس وقت جب یہ بتایا انہوں نے کہ ہاں جی اللہ کا حکم ہے اور کوئی بات نہیں، بس اتنی بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس وقت فرمانے لگے اِذًا لَا يُضَيِّعُنَا تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اچھا یہاں پر کچھ بھی نہیں، بس ایک جنگل ہے، صحرا ہے، ایک جوان خاتون ہے، اس کے ساتھ شیر خوار بچہ ہے گود میں. اچھا کچھ دن پانی کام آیا، پانی بھی نہیں ہے، کھجوریں کام آئے، اس کو ختم ہو گئی. بچہ بھوک سے رونے لگا. تو یہ صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان پہلے جو ہے نا وہ یہ دو پہاڑی تھے، تھوڑی اونچی تھی، درمیان میں گہری جگہ تھی، پانی بھی یہاں سے گزرتا تھا. تو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہے، کوئی نظر آ جائے، کوئی ہو، کسی کو آواز دو، کچھ دو، کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ہے، کوئی نظر نہیں. پھر دوڑ لگائی مروہ کی طرف، مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھی کہ کوئی نظر آئے، کوئی نہیں. پھر دوڑ لگاتی ہے صفا کی طرف، اور درمیان میں بچے کی طرف بھی دوڑ لگاتی ہے کوئی زندہ ہے کہ نہیں، سانس بھی لے رہا ہے کہ نہیں، کہ چلا گیا تھوڑے سے وقت ہو گیا بھوک کی وجہ سے، وہ رو رہا ہے. تو پھر صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف، پھر صفا، یہ 7 چکر کاٹتی ہے. ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ بچے کو دیکھ رہی ہے، یہ 7 چکر ہے، یہ دوڑ لگا رہی ہے حضرت حاجر. اللہ تعالیٰ کو یہ 7 چکر اتنے پسند آ گئے کہ قیامت تک
اس کو اللہ تعالیٰ نے مسعی بنا دیا کہ ادھر تم لوگوں نے سعی کرنی ہے، جس نے بھی حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، یہ 7 چکر لگائے گا۔ یہ 7 چکر جو ہے جو حضرت حاجر نے لگائے تھے، اس وقت جو حالت تھی ان کی، اس وقت جو قربانی تھی وہ بہت بڑی قربانی تھی، قربانی دی، اب نام قیامت تک زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعزاز سے بھی نوازا۔ تو خیر اس کے بعد جب بچے کے پاس آتی ہے تو اوپر سے غیب میں آواز آتی ہے، فکر مت کر۔ یہ پوچھتے فکر نہ کرے تو پھر کیا کرے، کچھ انتظام تو کرو۔ تو بچے کے بعد جب جاتی ہے، بچہ ایڑیا مار رہا ہے، رو رہا ہے، وہاں سے نیچے سے پانی نکلتا ہے، چشمہ پھوٹتا ہے۔ تو حاضر کہتی ہے زم زم، زم کا زم، ایک دفعہ زم کا معنی ٹھہر جا، زم کا معنی ٹھہر جا، پھر زم 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 کا نا، زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا، یعنی پانی جو ہے ادھر ادھر جائے، پانی سے کہہ رہی ہے۔ تو وہ ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ بھی اللہ کو اتنے پیارے لگے کہ اس کا نام ہی زمزم رکھ دی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد چشمہ وہاں سے نکلا، ایک تالاب سے انہوں نے چھوٹا سا بنایا اور وہ اس میں چشمے تبدیل ہو گیا۔ تو یمن سے ایک قبیلہ جا رہا تھا، جرہم قبیلہ جاتا ہوتا تھا یمن سے تجارت کے لیے، پہلے بھی جاتا ہوتا تھا، یہاں سے گزرتا تھا۔ دیکھا کہ یہاں پر تو پرندے وغیرہ بھی اڑ رہے ہیں، کوئی پانی شانی شاید ہے، قریب گئے، دیکھے خاتون ہے، بچہ ہے، دیکھا چشمہ ہے، ہاں ادھر چشمہ، ادھر تو دور دراز پانی کا نام و نشان نہیں تھا، یہ چشمہ نکلا ہے۔ تو انہوں نے اجازت چاہی کہ اگر آپ ہمیں ٹہلنے کی اجازت دے دیں، قبیلہ جرہم نے یمن کا، تو ہم یہاں بڑھاؤ ڈالتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ تو حاضر نے کہا اس شرط پر اجازت دیں گے کہ تم اس پانی پر قبضہ نہیں کرو، یہ پانی تمہارا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے استعمال کرو، ہم ہی کر رہے ہیں، لیکن نہیں، قبضہ نہیں کرنا، ہونے کا چیز نہیں کرنا۔ تو قبیلہ ادھر آباد ہو گیا، وہ یمن کا قبیلہ تھا، خالص ان کی عربی زبان تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے عربی ان سے سیکھی ہے، جرہم قبیلے سے۔ اسماعیل علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، عراق میں تھے، ہو سکتا ہے کردی زبان ہو، کردی بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور زبان ہو، لیکن عربی زبان نہیں تھی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے ان سے، خالص عربی تھے، قبیلہ خالص عربی تھا، جرہم، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان سے عربی زبان سیکھی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے شادی بھی اسی قبیلے میں کی، شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی، اور اسی نسل سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کہاں سے بات چلی، کہاں ختم ہو گئی۔ تو اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا کوئی نام و نشان یہاں وہاں پر نہیں تھا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام چکر لگاتے رہے، تو اپنے بیٹے سے ملتے رہے۔ پھر جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے اسماعیل، 13 سال کی عمر میں تقریباً، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو، آگے جو ہے وہ بات آئے گی۔ تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اس کے بارے میں کس کے بارے میں؟ مکہ مکرمہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی آپ نے آیت دیکھ لی۔ اب ذرا 13ویں پارے میں جاتے ہیں، سورہ یوسف میں، بارے دارتا نہیں، بلکہ سورہ یوسف میں نہیں، معذرت، سورہ یوسف میں نہیں، سورہ ابراہیم ہے۔
سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 کھولے، 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 کھولے. جو آخری سورت ہے سورت اس پارے کا 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35. مل گئی؟ مل گئی سب کو؟ ہاں ہم کو سب ہم کا چلا دیجیے. یہ آیت مل گئی؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35. یہ ذرا دیکھ لیں، اس میں بھی یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ہے کہ نہیں؟ مل گئے؟ ہے کہ نہیں؟ یہی فرق کیا ہے؟ ہاں بیٹا بتاؤ. ہاں فرق کیا ہے دونوں میں؟ بولے اس میں فرق کیا ہے بتاؤ نا. ہاں 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 یا آپ بتاؤ. صحیح کہہ رہے، ٹھیک کہہ رہے ہو. ہاں دیکھو اس میں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت بقرہ کی آیت نمبر 126 میں ھذا بلدن آمن. اس میں بلدن پر ال نہیں ہے نا، یہاں پر ہے ھذا البلد آمن، یہاں پر ال ہے. کیوں؟ دیکھیے گا بہت بڑا فرق ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جو اس کو کہتے ہیں نکرہ. سورہ بقرہ کی آیت میں بلد شہر کو کہتے ہیں، شہر شہر عربی میں یہ نکرہ ہے. اور یہاں پر سورہ ابراہیم میں البلد معرفہ ہے، اس کو معرفہ بولتے ہیں. تو ال داخل ہے اس پر، ال. جیسے انگلش میں جو ہے نا دی یا دا دی جو ہے نا اس کا فرق ہے، اس کا بھی فرق ہے. دی ہم داخل کرتے ہیں، بعد نہیں داخل کرتے ہیں. نکرہ نامعلوم چیز کو کہا جاتا ہے، معرفہ معلوم شے کو کہا جاتا ہے. ایک آپ کہتے ہیں کوئی آدمی، ٹھیک ہے، یہ ہے نکرہ کوئی آدمی. یہ کہتے ہیں وہ آدمی. دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ بہت بڑا فرق ہے. کوئی آدمی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے کہا وہ آدمی، اشارہ کر دی. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں یاسین صاحب. میں نے کہا وہ آدمی. تو اب آدمی لیکن پہلے آدمی کوئی اور وہ نکرہ ہے. یہ میں نے کہا وہ آدمی معرفہ ہو گیا. اب فرق ہے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ دونوں آیتوں میں فرق کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. یہ فرق مفسرین نے لکھا ہے، اس لیے ہے کہ یہ بھی دونوں جگہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے. لیکن جو سورہ بقرہ کی دعا مانگی نا، اس وقت یہ مکہ مکرمہ ابھی بنا نہیں تھا شہر. میں نے آپ سے عرض کیا کہ بسایا، اپنی بیوی اور بیٹے کو بسایا تو ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، لیکن شہر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت دعا مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام اس شہر کو امن والا بنا دیں. اور جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے اس میں شہر بن چکا تھا. اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں دوبارہ کہ اس شہر کو امن والا بنا دیں. یہ فرق ہے. پہلے شہر بنا نہیں تھا، دعا مانگا تو شہر بنا نہیں تھا چونکہ متعین نہیں ہوا تھا. اس کے بعد بننے کے بعد پھر وہ دعا مانگا. تو یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا اس کو امن والا بنا دے. وہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، امن والا بن گیا شہر. ایسے امن والا بنا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ امن والا تھا، اب بھی ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے باپ کے دشمن کو بھی یہاں پر قتل نہیں کرتے تھے. کسی نے کسی کا باپ قتل کر دیا، حدود حرم میں آ گیا، اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے، ان کے لوگ قدر کرتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے، ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا. لوٹ مار بہت ہوتی تھی اس زمانے میں. بلکہ ان کا تو گزر بسر ہی لوٹ مار پر چلتا تھا، لوٹتے تھے اس کے.
اور پھر اسلام لانے کے بعد بھی امن والا، اتنا امن والا شہر ہے کہ جانوروں کو بھی قتل نہیں کر سکتے آپ، جانور کو قتل کرنے میں ممنوع ہے، اور جانور بھی جب حدود حرم میں داخل ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پرامن سمجھتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ حدود حرم کا جو جانور ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، پرندہ ڈرتا نہیں ہے، وہ کبوتر ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سینکڑوں کی تعداد، لوگ ان کے لیے دانے ڈالتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، اڑتے نہیں۔ ٹھیک، تو اتنا امن والا شہر بن گیا کہ کسی کو کوئی خوف نہیں، اور اب بھی ہے سب سے امن شہر مکہ مکرمہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور ساتھ فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، رزق دے دے اہلہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں میں سے، رزق دے دے ان کو۔ یہ نہیں کہا کہ یہاں پر پیدا کر دے، الفاظ پہ غور کرو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ سکتے تھے نا کہ اس شہر کو سرسبز بنا دے، اس شہر میں پھل پیدا کر دے، ہر قسم کی چیزیں پیدا کر دے، یہ نہیں کہا، یہ کہا دے دے ان کو، یہ نہیں کہا کہ، بلکہ دوسری جگہ پر یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ وہاں پر کھینچ کے لائے جاتے ہیں ہر چیز کے ثمرات، پھل، یعنی خود اس شہر میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات گئے ہیں، اب دیکھیں مکہ مکرمہ کی جو زمین ہے وہ کاشتکاری کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس میں صلاحیت نہیں ہے، خشک پہاڑ، اس لیے کہ آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لیقیموا الصلاۃ، لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ نماز قائم کریں، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہاں پر یہ ثمرات وغیرہ پیدا کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ کھیتی باڑی وغیرہ میں لگ جائیں، وہ چاہتے تھے یہ لوگ عبادت میں رہیں، عبادت میں لگے رہیں۔ ہاں پھل آئے تو آپ نے دیکھا ہے مکہ مکرمہ میں اپنی کوئی چیز وہاں کی نہیں ہے، لیکن دنیا کی ہر چیز وہاں پر ملتی ہے، ہر موسم میں ہر پھل آپ کو وہاں پر ملے گا، اپنا کچھ نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا، شاید کوئی شہر ایسا مکہ مکرمہ ہے، ہر موسم میں ہر موسم کا پھل آپ کو ملے گا۔ اچھا پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ کلومیٹر 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف کی زمین بنا دی، وہ سب شاداب ادھر سے آ رہا ہے سب کچھ، لیکن یہ نہیں مگر کوئی بات۔ اور بعض اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ یہ طائف کی زمین ہے، معتبر روایت نہیں ہے، طائف کی زمین اصل میں شام کی زمین تھی، جبرائیل علیہ السلام نے ٹکڑا اٹھا کے شام سے طائف میں رکھ دیا، تو طائف کو بنا دیا لیکن اس کو نہیں بنایا، اللہ کی ہے۔ اچھا پھر فرمایا من الثمرات، دوسری جگہ پر فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یعنی یہ نہیں کہ ثمرہ پھل کہا لیکن درخت وغیرہ کا پھل نہیں کہا، تو اس سے معلوم صرف میوہ نہیں، ثمرات کل شیء، ہر چیز کا فائدہ، ہر چیز کا جو فائدہ ہے وہ یہاں پر پہنچے، صرف پھل نہیں، پھل، سبزیاں، ڈرائی فروٹ اور بے شمار لباس اور بے شمار چیزیں، ہر چیز وہاں پر ملتی ہے۔ تو مطلق ثمرات کا لفظ لائے ہیں، درخت وغیرہ کا ذکر نہیں کہ درخت وغیرہ کے پھل، اس لیے ہر چیز وہاں پر مل گئی۔ لیکن ساتھ اگلی بات جو ہے نا وہ بھی ذرا غور سے سن لیں، اس میں فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، لیکن ان کو دے دے یہ پھل جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں مسلمانوں کو دو۔ اشارہ کیا تھا؟ کافروں کو مت دو، یہ اشارہ ہوا، یہ مطلب ہے۔ یہ کیوں کہا؟
یہ کیوں کہا؟ ایمان والوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پچھلی آیت میں گزشتہ جمعہ پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے لگا ہوں، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی بنا دو پیشوا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرے عہد ظالموں کو نہیں ملے گا. یعنی آپ میں سے جو مسلمان ہیں وہ تو بنیں گے پیشوا، لیکن کافر نہیں بنیں گے. کافروں کے یہاں پر سیٹلر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام یہاں پر بھی سوچا کہ چونکہ وہاں پر بھی ان کو الگ کر دیا تھا تو چلو یہ ادھر بھی انہوں نے الگ کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ضابطہ اور ادھر تو کافروں کو الگ کہتے، یہاں پر کافروں کو الگ نہیں کرنا، کیوں دونوں چیزوں میں فرق ہے. وہاں پر جو چیز تھی اس کی اہلیت کافر نہیں رہی، اس لیے ان کو سیپریٹ کر دیا. لیکن یہاں پر فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفر اختیار کرے ان کو میں دوں گا فائدہ قلیلا، لیکن تھوڑا سا ان کو دوں گا، ان کو رزق دوں گا دنیا میں، بلکہ مسلمان سے زیادہ مل سکتا ہے. لیکن قلیل کا تھوڑا سا، اس لیے کہ دنیا میں جتنا بھی زیادہ وہ تھوڑا ہے. نوح علیہ السلام کی عمر بعض روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے 1400 سال تھا. بعض روایت میں آتا ہے 1050 سال تھی کہ نبوت سے پہلے 40 سال عمر تھی. پھر نبوت ملی 950 سال دعوت دی، عذاب آیا تو 990 سال ہو گئے نا. پھر عذاب طوفان کے بعد پھر 60 سال زندہ رہے، 1050 سال. بعض روایت میں 1400 سال. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ انہوں نے فرمایا مجھے تو ایسے محسوس ہوا جیسا کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہو، ایک دروازے سے بندہ داخل ہو جائے اور دوسرے دروازے سے باہر چلا جائے، بس. یعنی زندگی جتنی بھی زیادہ ہو تھوڑی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو میں دوں گا رزق، لیکن تھوڑا سا. تھوڑا سا مطلب ہے دنیا کا حضور ہوتے ہی تھوڑا ہے. ہمیں اگرچہ ان کے پاس رزق زیادہ نظر آتا ہے لیکن تھوڑا ہے. پھر فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں ان کو مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف. آخر ٹھکانہ جو ہے ان کا وہ آگ ہی ہوگا. وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کو الگ کرنا چاہا، لیکن اللہ نے نہیں مانا کہ نہیں یہاں پر کافر الگ نہیں ہوں گے، یہاں پر میں کافروں کو دوں گا. لیکن وہاں پر الگ کر دیا اس لیے کہ پیشوا بنانا، مقتدا بنانا یہ فضیلت کی بات ہے، اور کافر اس فضیلت کی اہلیت نہیں رکھتا. اور یہاں پر رزق ہے، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اچھا جی اگلی آیت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیاد ہے، القواعد قاعدۃ کی جمع ہے. یہ جب اینٹ یا پتھر رکھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ گارا یا سیمنٹ لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر پتھر یا اینٹ کو جوڑا جاتا ہے، تو اس کو ہمارے گھر میں اس کو ہم ردے سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے، قاعدہ کہا جاتا ہے. تو جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوں اللہ کا حکم آیا کہ یہ تعمیر کرو، خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. خانہ کعبہ طوفان نوح میں اس کے اثرات مٹ چکے تھے. طوفان آیا تھا تو اثرات اس کے ختم ہو چکے تھے. اس سے پہلے نوح علیہ السلام سے پہلے بنا، اس روایت میں آدم علیہ السلام نے بنا، اس روایت میں آتا ہے ان سے بھی پہلے بنا ہوا تھا.
لیکن پھر طوفان نوح آیا، اس کے اثرات بیٹھ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اثرات بتا دیے کہ یہاں پر یہ بنیادیں ہیں، دوبارہ بنیادوں کو کھڑا کر، تعمیر کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا، اسماعیل کو، دوبارہ اس کو تعمیر کیا. ابراہیم علیہ السلام راج مستری کا کام کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کرتے تھے. باپ بیٹا، ایک مستری اور ایک مزدور. اور میں عرض کر چکا ہوں مقام ابراہیم میں ہم نے پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر کھڑے تھے. یہ پتھر لفٹ وغیرہ کا کام کرتا تھا، اوپر وہ جاتا تھا، نیچے دائیں بائیں. جیسے آج کل وہ ملتے ہیں نا، وہ ٹائروں والے جوتے ملتے ہیں، ٹھیک، ٹائروں والے کیا کہتے ہیں؟ جی جی. تو خیر بہرحال وہ گویا کہ اس طرح کا جو ہے وہ پتھر تھا. تو یہ دوبارہ اس کو کھڑا کر دیا. جو اصل خانہ کعبہ کی چوڑائی ہے جو ہے وہ تو 44 مربع فٹ ہے، ہر طرف 44 فٹ. لیکن بعد میں پھر یہ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، بعثت سے 5 سال پہلے مشرکین مکہ نے اس کی تعمیر کی اثر نو دوبارہ. تو مشہور واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پیسے جمع کیے، چندہ جمع کیے، خیمہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی ہے. لیکن ساتھ یہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ اس میں حلال پیسہ لگائیں گے، حرام پر ہی لگائیں گے. تو حلال پیسہ لگاتے باقی تعمیر تو ہو گئی، لیکن اس بار جو حتیم کی جگہ ہے یہ رہ گئی، پیسے ختم ہو گئے. تو یہ 11 فٹ جو ہے نا جگہ پھر باہر ہے. تو اس طرف سے اب 33 فٹ ہے، اب 44 فٹ نہیں. یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ چاہا کہ یہ جگہ باہر رہے. کیونکہ اگر یہ اب جو بھی اس جگہ جاتے ہیں تو گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا. تو ادھر نماز پڑھنا ایسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا. تو اگر یہ جگہ بند ہوتی تو ہم فقیر تو اندر جا نہیں سکتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہماری جگہ چھوڑ دی کہ جا کے ادھر نماز پڑھنا. تو خیر اس وقت انہوں نے اس کی تعمیر کی اور ساتھ دعا بھی مانگتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، یہ کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کو قبول کیجیے. چونکہ اخلاص سے دعا نکلی تھی تو قبول ہو گئی اور قیامت تک قبول ہو گئی. اب کوئی لحظہ گھڑی ایسی نہیں ہوتی جس میں اس کا طواف نہ ہو رہا ہو خانہ کعبہ کا. اور فرمایا ساتھ دعا بھی کرتے رہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ، ہم دونوں کو مسلمین لک، فرمان بردار بنا دو، اپنا فرمان بردار بناؤ. بہت بڑی دعا ہے. اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت بنا دو جو آپ کی فرمان بردار ہو. یعنی اشارہ ہماری طرف. یہاں پر مسلم کا لفظ آیا نا، مسلم. اصل تو اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکانا، تابعداری کرنا. تو یہ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ تک مراد ہم ہے. یہ جو ہمارا نام ہے نا مسلمان، یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین. ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ نام ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے. اور فرمایا پھر ساتھ کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. مناسک، منسک کی جمع ہے، حج کے احکام کو کہا جاتا ہے.
مناسک حج، حج کے احکام. تو فرمایا حج کے احکام ہمیں دکھا دیں. کیا مطلب؟ کہاں پر ہم نے قیام کرنا ہے، کہاں پر ہم نے طواف کرنا ہے، کہاں پر ہم نے سعی کرنی ہے، یہ ہمیں آپ دکھا دیں. تو یہ مراد ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر رجوع کریں، ہماری توبہ قبول کیجیے. دعا بھی مانگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے ہیں. آگے فرماتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج دیجئے جو ان میں سے ہو، منہم، انہیں میں سے ہو. یہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مراد رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیدائش کی ظاہری اسباب 3 ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. پھر دعوت ابی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ دعا مراد ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اور دوسرا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، بشرا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری. عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی نا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. خوشخبری دی میرے بعد رسول آئیں گے کہ احمد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں. دنیا میں میرا نام محمد ہے، آسمانوں میں اور پچھلی کتاب میں میرا نام احمد تھا. اور فرمایا وانا الحاشر الذي يحشر الناس یوم القیامت علی قدمہ. حاشر جمع کریں، جس کے قدموں میں جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدِ، میں عاقب ہوں، آخر میں آنے والا ہوں، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. تو دوسرا سبب میرے پیدائش کا ظاہر یہ ہے. اور تیسرا سبب میرے پیدائش کا کہ میرے پیدائش سے پہلے میری والدہ آمنہ نے خواب دیکھا تھا کہ وہ کہتی ہے کہ خواب میں دیکھ رہی تھی میں کہ مجھ سے روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. تو وہ روشنی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ظاہری اسباب 3. تو ایک یہ سبب ہے. تو فرمایا کہ انہیں پیغمبر بھیج دیجیے یتلو علیہم آیات، جو پڑھے ان پر آپ کی آیت ہے. تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، پڑھنا، تلاوت کرنا. چونکہ وہ لوگ عربی تھے، خالص عربی تھے، تو بس پڑھنے سے ان کو قرآن پاک کی آیات سمجھ آ جاتی تھی. وَعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ، لیکن ساتھ فرمایا قرآن کتاب کی تعلیم بھی دے. صرف پڑھ کر نہ سنائے، تعلیم دے، سکھائیں کیسے؟ وہ تو عربی تھے، ان کو تو یہ سمجھ آتی تھی. آیات نہیں، قرآن پاک کی آیات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بعض آیات ایسی تھے کہ وہ صحابہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی. مثلا 5ویں بارے میں ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا جو بھی برا عمل کرے گا. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ پریشان ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے. انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کون سا شخص ایسا ہے جس سے کوئی جو ہے نا غلطی نہیں ہوتی؟ ہر کسی سے ہو سکتی ہے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد تو کوئی معصوم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ صحابہ بھی معصوم نہیں ہوتے. تو ہم سے تو اس طرح کے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب اس کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ اس کا بدلہ قبر میں دیا جائے گا، قیامت کے دن دیا جائے گا دوزخ کی شکل میں. بڑا مشکل ہو گیا وہ. اس کا مطلب ہے دوزخ سے کوئی بچے گا ہی نہیں.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اصل میں اس کا مطلب ہے بدلہ سے مراد وہ دوزخ کا بدلہ نہیں ہے. بدلے سے مراد جو دنیا میں مشکلات پیش آتی ہے یہ گناہوں کا بدلہ ہوتا ہے. یہ دنیا میں دیا جاتا ہے. کسی کو بخار ہو گیا تو یہ بخار اس کے گناہ میں کفارہ بن گیا. کسی کو چوٹ لگ گئی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. کسی کے پیسے گم ہو گئے گناہوں کا کفارہ ہے. پریشانی ہو گئی نا گناہوں کا کفارہ ہے. موبائل کسی کا گم ہو جائے تو یہ تو بڑا ہی کفارہ ہے گناہ بہت بڑا. ایک وائی فائی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اس کا پیکج ختم ہو جائے تو ظاہر بڑی پریشانی ہوگی ظاہر ہوگی. یہ گناہوں کا حتیٰ کہ کانٹا چھپ جائے تو یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. تو فرمائے اس آیت کا مطلب یہ ہے. اب دیکھیے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اگر نہ بتاتے تو آیت کا مفہوم ان کے سمجھ میں نہ آتا. اور فرمایا والحکمہ اور حکمت بھی سکھاتے ہیں ان کو. حکمت کا ویسے تو لفظی معنی ہے دانائی لیکن اس کا معنی علم بھی ہے حلم بھی ہے عدل و انصاف بھی ہے. بہت سارے معنی ہیں. اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہو کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تمام موجودات کی معرفت اور اس کا مستحکم ایجاد یہ مراد ہوتی ہے. یہاں پر حکمت سے مراد کیا ہے؟ مختلف تفاسیر مختلف معنی منقول ہے. احکام شرعیہ کسی نے کہا تفسیر تو کس نے کیا کہا لیکن واضح یہ ہے کہ یہاں پر حکمت سے مراد سنت اور حدیث کا علم. حکمت سکھاتے ہیں یعنی حدیث بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بھی ہے سکھائی بھی ہے. سنت کا علم حدیث کا علم تو حکمت سے مراد یہ ہے. اور فرمایا وہ زکی اور ان کو پاک کریں پاک کر دیں تزکیہ کریں اندر سے ان کو پاک کریں. ایک جگہ پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقے کے بارے میں خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم کہ ان سے صدقہ وصول کر کے ان کو پاک کر دیں. تزکیہ اندرونی صفائی کو کہتے ہیں دل انسان کا صاف ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے تھے. ان کے جو اندرونی بیماریاں خرابیاں رذائل ہوتے تھے ان کو بھی صاف کرتے تھے. تو آج کل بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو پاک کیا جائے ان کو صاف کیا جائے. اور وہ کسی اللہ والے کے مجلس میں ہوتے ہیں. کسی اللہ کے والے کے مجلس میں وقت گزارنے سے جو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے بس لیکن وہ صحبت ایسی پاک تھی کہ اس صحبت نے ان کو اندر سے پاک کر دیا صاف کر دیا. تو اسی طرح اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھنا جو ضروری ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. فرمایا انک انت العزیز الحکیم آپ بہت غالب اور بہت حکمت والے ہیں. تو یہ چار آخری آیت میں چار چیزوں کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل ہے. اب اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے چار چیزوں پر. یہ جو آخری آیت میں چار چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن بہرحال تو وقت ختم ہو چکا پھر شاید کسی وقت اس پر تفصیلی گفتگو عرض کر لیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن یا اللہ ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ذا الجلال والاکرام ہماری تمام لغزشوں سے تمام کمیوں سے تمام کوتاہیوں سے تمام غفلتوں سے درگزر فرما یا اللہ ذا الجلال والاکرام ہمیں ایمان پر اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما ایمان پر خاتمہ فرما خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ ذا الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما اس میں تدبر کرنے کی غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ذا الجلال والاکرام ہمارے گھروں سے مشکلات پریشانیاں دور فرما یا اللہ ذا الجلال والاکرام ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں رشتہ جوڑنے کی توفیق نصیب فرما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین